حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں نہ پاکستان کی بات ہے نہ ہندوستان کی، ہاں جی، نہ اس میں بات ہے کشمیر کی، نہ اس میں بات ہے اجمیر کی، اس میں کہیں کی بھی بات نہیں ہے۔ بات ہے سرکار مدینہ سرور سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، اور آپ کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ترمذی، ابو داود اور سنن اور کیا نام ہے شرح معانی الاثار طحاوی میں اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ من صلی منکم الجمعۃ فلیصلی بعدها اربعا، کہ جو شخص تم میں سے جمعہ کی نماز ادا کرے تو جمعہ کے فرض پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں جو ہیں وہ ان کو ضرور پڑھے۔ فلیصلی سیغہ امر ہے نا حضرت، فلیصلی سیغہ امر ہے جی، اور ہاں لام تاکید ہے، لام امر جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ہاں جی، تو اس کے یہ ہے کہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ضرور پڑھنے سے مراد ہے کہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد سرکار گھر تشریف لے گئے اور گھر جا کے تو آپ نے 2 رکعت نوافل جو ہیں 2 رکعتیں آپ نے ادا فرمائی۔ تو 4 وہ حدیث قولی سے ثابت ہیں اور 2 جو ہیں وہ حدیث فعلی سے ثابت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ آپ کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری کے اندر جب کوفہ شہر آباد کیا، ہاں جی، تو کوفہ شہر کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر بھیجا کہ جا کے مسلمانوں کو ان کے دین کی تعلیم دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سب کو یہ تلقین کی کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد 4 رکعت جو ہیں وہ ضرور ادا کریں۔ تو ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے اور 4 رکعتیں ہم سے پڑھوایا کرتے تھے باقاعدگی سے، لیکن جس وقت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں 4 نہیں بلکہ 6 پڑھا کرو، 4 بھی پڑھو اور 2 بھی پڑھو۔ تو اس کے بعد پھر اہل کوفہ جو ہیں جن میں صحابہ بھی ہیں اور تابعین بھی ہیں، انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ راشد ہیں ان کے حکم کے مطابق 6 رکعت سنت جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد باقاعدہ پڑھنی شروع کر دیں، اور یہ مولا علی کے حکم سے ہوا۔ اور جمعہ کی نماز کے بعد مسجد جامع کوفہ کے اندر یہ سارا کچھ ہوا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں، خلفائے راشدین میں سے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لازم پکڑو تم میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ علی مرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں تو ان کی سنت کو بھی لازم پکڑنا ہے، حضور کی سنت کو بھی لازم پکڑنا ہے، لہذا 4 بھی پڑھنی ہے اور 2 بھی پڑھنی ہے۔ بات پاکستان کی نہیں ہے، نہ انڈیا کی ہے، نہ عرب کی ہے، بات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل کی، اور بات ہے خلفائے راشدین کی، اور بات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگردوں کے فرمان اور ان کے عمل۔ ٹھیک ہے جی، اگر تو یہ پاکستان کی ایجاد ہوتی نا تو پھر تو پاکستان کا نام لیتے، کیا ضرورت ہے اب پاکستان کا نام لینے کی؟ یہ غیر مقلدین جو ہیں وہ اس قسم کے ڈکوسلے جو ہیں وہ چھوڑتے ہیں، غیر مقلدین۔ اور غیر مقلدین ہیں یہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں۔ جی اہل حدیث کیوں کہلاتے ہو؟ جی حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ لو حدیثیں ہم نے پڑھ دی، اب عمل کیا کرو نا، اب اعتراض اس کے اوپر کیوں کرتے ہو؟